اگر کسی سالک کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ آج توجہ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، وہ جذب، وہ تڑپ، وہ پھڑک بڑی چیز ہے، لیکن وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ پر جو نزول ہوا، ممکن ہے کسی کے خیال میں آئے جناب اللہ کہ قرآن پاک کا یہ نزول کیا معنی رکھتا ہے؟ قرآن پاک کے نزول کے خصوصی لمحے بھی ہیں، قرآن پاک کے نزول کی خصوصی جگہیں بھی ہیں، اور قرآن پاک کے نزول کے خصوصی افراد بھی ہیں، زمانی، مکانی اور افرادی تینوں جہاد ہیں قرآن عظیم کی جو اخص الخواص حضرات کو نصیب ہوئی. میری مراد ہے لیلۃ القدر کے اس لمحے سے جس میں پورا قرآن اترا تھا. میری مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیم کے جہاں آپ تشریف لے جاتے ہیں وہاں قرآن اتر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر سرکار خلوت میں ہے تو وہاں پہنچا ہے، جلوت میں ہے تو وہاں، رزم میں ہے تو وہاں پہنچا ہے، بزم میں ہے تو وہاں پہنچا ہے، اور سرکار میدان جہاد میں ہے وہاں پر نزول قرآن، نیند میں ہے سرکار قرآن اترا ہے. تنام عینی ولیکن لا ینام قلبی، ہے جی، کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے. تو یہ ایک نزول قرآن ہے جو اخص الخواص پہ ہے. سرکار جس کو چاہیں چن لیں، جس لمحے کو چاہیں چن لیں، جس جگہ کو چاہیں چن لیں، پروردگار پاک چنے اور نزول قرآن بذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں. قرآن کے نزول کی بات کرتے ہوئے سرکار کو نکالا نہیں جا سکتا. ہاں، کسی کے ذہن میں اگر کوئی غلط فہمی ہے نا کہ میں درس قرآن تو دوں گا لیکن درس سید المرسلین نہیں دوں گا، تو قرآن تیرا درس خود ہی تیرے منہ پہ مارے گا. قرآن تجھ پر نہیں اترا، ہاں؟ قرآن سید المرسلین پہ اترا ہے. قرآن تیرے گھر نہیں اترا، میرے حضور کی اداؤں پہ اترا. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے بیٹھے ہوئے اچانک مجھے خیال آیا کہ میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن عظیم میں براہ راست آئی ہے، تو علامہ سے میں نے، علامہ کا مجھے اس لیے بھی ان سے بڑا پیارا، ویسے بھی بہت پیارے، میرے بہت ہی مخلص ترین عزیزوں میں سے، لیکن اس لحاظ سے بھی مجھے ان سے بڑا پیارا کہ جو آیت میں سننا چاہتا ہوں بالکل ریڈی ریفرنس کے طور پہ بیٹھے ہوئے، جو میں آیت کہتا ہوں فلاں سنا دیں، علامہ فوراً سنا دیں. میری دعا ہے کہ اللہ کریم ان کو نور قرآن میں اس طرح کر دے کہ قرآن کی لہر بن جائے. تو ایک ابھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں یہ جو آیات تلاوت فرما رہے تھے تو ایک نکتہ آیا، اور جس طرح صبح صادق کا اجالا اپنے آنے کی خبر دیتا ہے، اس طرح قرآن اپنی تجلیات انسانوں تک پہنچاتا ہے. تو نزول قرآن اخص الخواص کے علاوہ ہر انسان پر، کائنات کی ہر شے پر ہر وقت جاری رہتا ہے. نہ اس کو زمانی اعتبار سے مقید کیا جا سکتا، نہ اس کو مکانی اعتبار سے مقید کیا جا سکتا، کیونکہ کلام الہی ہے. جس طرح اس کی ڈسکرپشن ہر شے میں ہے، ہر شے کی ڈسکرپشن اس میں ہے، اسی طریقے سے اس کا نزول بھی ہر شے پہ ہے. لہٰذا جب بھی کوئی اس کے ساتھ سرکار کے ذریعے سے رابطہ کرے گا یہ ہدایت برسا دے گا. انگریز ہے مورس بکائے، مشہور میں حوالہ دیتا رہتا ہوں، دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس کا مصنف. اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. کام کہاں سے شروع کیا کہ جو پھولوں کے حوالے سے، کہ جو قرآن عظیم شان میں آتا ہے کہ ہم نے ہر شے کو جوڑا جوڑا پیدا کیا. ٹھیک ہے، قرآن عظیم شان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے وَإِن مِّن شَيْءٍ، کس طرح آیت مبارک ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، یہ آیت مبارک ہے کہ ہم نے ہر شے کو جوڑا جوڑا پیدا کیا. اب اس نے ریسرچ یہ شروع کی کہ ہر شے کی اگر جوڑی ثابت نہ ہو تو قرآن پاک کی تکذیب ممکن ہے. تو اس نے کہا کہ پھولوں کے جوڑے کون سے ہوتے ہیں؟
چنانچہ اس نے اس پر ریسرچ شروع کی. سرکار خواب میں تشریف لے آئے. سرکار قرآن پاک کے پروٹیکٹر ہیں. سرکار خود قرآن پاک کے پریزرور ہیں. سرکار خود قرآن پاک کے محافظ ہیں. اچھا، جب بھی قرآن پاک کو چیلنج کیا گیا سرکار نے خود آ کے آگے بڑھ کے یہ چیلنج وصول کیا ہے. یہ بات یاد رکھیں. چنانچہ فرمایا اور تم قرآن کو نہیں مانتا ہے تو پھولوں کو ذرا اس طرح کر کہ ایک پھول کے زردانے اڑ کے دوسرے پھول تک نہ جائیں، پھر دیکھ لینا. چنانچہ اس نے پھولوں کو لائٹ بھی دی، ہوا بھی دی، لیکن اس طرح لائٹ اور ہوا پرووائڈ کی کہ ایک پھول کے زردانے دوسرے پھول تک نہ پہنچے. سارے پھول مرجھا گئے، ادھر کے بھی مرجھا گئے ادھر کے بھی مرجھا گئے. تو اب اس نے جب اس کی ریسرچ آگے بڑھی تو اس کو پتا چلا کہ پھولوں کے زردانے اڑ کے دوسرے پھول تک جاتے ہیں. اس طرح ان کی کاپیولیشن ہوتی ہے، تزویج ہوتی ہے، اور تب جا کر ان کی نسل آگے بڑھتی ہے. یہی بات دیکھی، کہا سرکار مدینہ سچے ہیں، آج بھی قرآن کے محافظ ہیں. تو اس گفتگو سے یہ نتیجہ نکلا کہ جب کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہ اللہ کی توجہ تو ہے ہی ہے، سرکار نبی پاک علیہ السلام کی توجہ وہاں پر موجود ہے. ان قرآن الفجر مشہودہ کے ایک معنی تو یہ ہے کہ فرشتے اترتے ہیں، اور ایک معنی جو میری بصیرت نوری کہہ رہی ہے یہ ہے کہ سرکار خود توجہ فرماتے ہیں. شاہد ہے نا جی؟ سرکار اگر شاہد ہیں تو جہاں پر مشہود ہوگا سرکار ہوں گے. قرآن فجر مشہود ہے تو سرکار کی توجہ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. سرکار کے وہ اسماء مبارکہ جو قرآن عظیم شان میں آئے ہیں، آپ ان پر غور کریں ذرا. تو اگر سرکار شاہد ہیں تو ہر مشہود مرجع ہے سرکار کی توجہ کا. یہ دلیل ہے. ٹھیک ہے؟ اب مشہود مرجع ہے نبی پاک علیہ السلام کی توجہ کا، تو اگر کوئی شے مشہود ملائکہ ہو سکتی ہے جو شاہد نہیں ہے. اگر کوئی شے اور خاص طور پر قرآن مشہود ملائکہ ہو سکتے ہیں تو مشہود نبی پاک علیہ السلام نہیں ہو سکتی. ذمہ داری سے یہ دلیل پیش کر رہا ہوں کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ تم اس کو قرآن پڑھو، نبی پاک علیہ السلام کی توجہ تم پہ آئے گی. ابھی علامہ قرآن پڑھ رہے تھے، بڑا خوبصورت ایک نقطہ صبح صادق کی طرح مجھ پہ چمکا. اس وقت تاریخ کے دریچوں سے نکل کے ذرا پیچھے ریٹروگریشن کریں کہ ماضی میں جائیں، ماضی کا سفر کریں. ریٹروگریشن علماء کہتے ہیں ماضی کے سفر، ریگریشن یا ریٹروگریشن، اس کو ماضی کے سفر کہتے ہیں. وہاں چلے جائیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دیوار کعبے کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. قرآن عظیم شان کی ڈسکرپشن ہے، پہلے پارے میں رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. مولا ہماری طرف سے یہ قبول فرما، تو سمیع ہے اور علیم ہے. گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ورد میں یا سمیع و یا علیم ہوتا. نکتہ یہ ہے کہ جس شخص کا لطیفہ روح جاری نہ ہوتا ہو یا سمیع و یا علیم پڑھا کرے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن کے ریفرنس سے یہ وظیفہ بتایا گیا. ٹھیک ہے جناب؟ اچھا، اور بھی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بتاؤں گا. تو ہاضمہ بھی ذرا تیز کریں نا آپ، باتیں بہت ہیں. اور ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. یہی ہے؟ اچھا. انک انت العزیز الحکیم. یا سمیع یا علیم، یا عزیز ہو یا حکیم ہو.
اس پر تھوڑی سی میں بعد میں ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت جو نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں، یہ جو بات ہے یہ ہے سورہ بقرہ شریف کی. اگر کوئی سوال کرنا ہے تو کھڑے ہو کے کریں. گفتگو کی اجازت اس محفل میں نہیں ہوا کرتی، نہ نعرے کی اجازت ہے. کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی آپ ہاتھ کھڑا کر کے پوچھ لیں، لیکن میوچل ڈسکشن کی اجازت اس محفل میں نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے پتا ہے جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں میں کہاں کہاں سے لا کے بیان کر رہا ہوں. آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال. غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. یہ قلم کی جو چرچر ہوتی ہے نا، غالب کہہ رہے ہیں کہ یہ قلم کی چرچر نہیں ہے، حتف غیبی کی آواز ہے. یہ سریر سواد رے، یہ سواد سریر اس کو قلم کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعا مانگ رہے ہیں وہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے. اب اس دعا کی جب استجابت ہو چکی تو استجابت کے بعد جو اس کو ڈسکرائب کیا گیا وہ علامہ نے بھی آیت پڑھی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اب ایک طرف دعا ہے، ایک طرف اس کی استجابت کی بات ہو رہی ہے. ربنا وابعث، اے مولا کریم مبعوث فرما، رسول منہ، رسول ہو، مبعوث ہو، رسول ہو ان میں سے. دوسری طرف آ جائیے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ٹھیک ہے کہ اللہ نے احسان فرمایا ہے، مبعوث کیا رسول ان میں سے. ادھر دونوں طرف دونوں یعنی کہ پیرالل چلیں. یتلو علیہم آیات کا، جو تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں. تلاوت معمولی چیز نہیں ہے، یہ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات میں سے ہے، امتیازات نبوت میں سے ہے. اچھا، تلاوت کرتے ہوئے جو شرماتے ہیں نا ان کو پتہ ہونا چاہیے. یتلو علیہم آیات کا، کہ جو آیتیں تیری پڑھے ان پر. یتلو علیہم آیات ہی، ٹھیک ہے. ادھر کہ جو آیتیں پڑھتا ہے ان کی، رب کی ان پر. ایگزیکٹ جیسا مانگا گیا وہی ترتیب چل رہی ہے نا. اچھا، بعثت، رسالت، ان میں سے آیتیں اور پڑھنا، ترتیب وہی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آیتیں پڑھے اور کتاب سکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر ان کا تزکیہ کرے. اب مزاج ابراہیمی میں ہے تلاوت قرآن، ان پر قرآن پڑھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب سکھائے. وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت سکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے. بعثت، رسالت، ان میں سے آیتیں پڑھنا، کتاب سکھانا، حکمت سکھانا اور تزکیہ کرنا، یہ ترتیب ہے. اب ترتیب ثانی، جب یہ دعا قبول ہو چکی اللہ نے تھوڑی سی امینڈمنٹ فرمائی، ترمیم کی. جی ترمیم کی. آئین میں ترمیم ارنتھ فتو نہیں کر سکتا. آئین میں ترمیم کے لیے استحقاق چاہیے، اور یہ استحقاق نبوت اور استحقاق پروردگار کا استحقاق ربوبیت تھا. اللہ نے فرمایا ابراہیم نبی ہو، دوست ہو، رسول ہو، لاڈلے ہو، پیارے ہو، لیکن تھوڑی سی امینڈمنٹ کرتا ہوں تمہاری دعا میں. مانوں گا ساری لیکن امینڈمنٹ کے ساتھ. عجیب نکتہ ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صرف مبعوث نہیں کیا، احسان کیا ہے. ایک امینڈمنٹ پہلی. یتلو علیہم آیاتہ،
وَيُزَكِّيهِمْ، وہ جو تم نے آخر پہ پوائنٹ رکھا ہے نا وہ پہلے لے کے آتے. ٹھیک ہے؟ اے میرے خلیل، جو پوائنٹ تو نے آخر پہ رکھا ہے ہم اس میں امینڈمنٹ کر کے اس کو پہلے لے آتے. اب دعا یہ ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. ٹھیک ہے؟ یہاں اور ادھر فرمایا گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. اب اگر اس ترتیب پر غور کریں تو عقیدہ کس کا نتیجہ بن کے نکلتا ہے؟ تلاوت قرآن دعا میں، اور تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، اور اس کا نتیجہ تزکیہ. ٹھیک ہے؟ دعا کی استجابت کے بعد تلاوت کتاب، تزکیہ، تعلیم کتاب، اور پھر حکمت کا آنا. اس کا مطلب ہے کہ تلاوت اور تعلیم کے درمیان تزکیہ کا مرحلہ ہے. ٹھیک ہے؟ اب یہ امینڈمنٹ اللہ نے کی ہے، میں نے نہیں کی، کسی مفسر نے نہیں کی، کسی محدث نے نہیں کی، کسی قاری قرآن نے نہیں کی، کسی معلم نے نہیں کی، کسی متعلم نے نہیں کی، خود پروردگار عالم نے کی ہے. اب تلاوت جب بھی ہوگی نیک نیتی کے ساتھ، اس کا اگلا مرحلہ تزکیہ ہے. تزکیہ ہوگا تو علم کتاب آئے گا. سمجھنے والی بات ہے. قربان جائیں اولیاء اللہ کی، یہ مزاج ولایت ہے کہ قرآن سناؤ اور پاک کرو. پاک کرو گے تو علم آئے گا، علم قرآن آئے گا تو حکمت خدائی آئے گی. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح میں ابھی بیٹھا ہوئی سوچ رہا تھا تو اس پر ایک کیفیت میں آئی کہ ابھی ہر کوئی ایرا وغیرہ اٹھ کے جی کیا کر رہے ہو، جی میں قرآن سکھا رہا ہوں. اور قرآن سکھانے سے پہلے تزکیے کے مرحلے سے گزرے ہو. قرآن سکھانے سے پہلے انسان کو تزکیے کے مرحلے سے گزرنا ضروری ہے. اس آج کی محفل کا یہ ایک نقطہ یاد رکھیں. دونوں آیتیں آپ کے سامنے، ایک سورہ آل عمران کی ہے اور ایک سورہ بقرہ شریف کی ہے. دونوں آیتیں سامنے رکھ لیں اور بالکل بندے سے کہیں کہ تم سمپلی یہ بتاؤ کہ قرآن عظیم نے یزکیہم کا جو فارمولہ ہے یہاں سے ریپلیس کر کے وہاں کیوں، یہاں سے امینڈ کر کے وہاں کیسے پہنچایا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کریم نے نبی کی اپروچ میں بھی امینڈمنٹ کی ہے. نبوت اپنی جگہ، دوستی اپنی جگہ، لیکن میرا ربوبیت کا مزاج یہ ہے کہ تلاوت کا نتیجہ تزکیہ ہوگا، تزکیہ کا نتیجہ علم کتاب ہوگا. ٹھیک ہے جناب؟ ہمارے پاس ہمیشہ وقت کی کمی ہوتی ہے. جی صرف 5 منٹ. اللہ پر ایک بات ہوئی ہے اور آپ کے محبوب ولی اللہ حضرت سائیں بتائیے. سب کو نام یاد ہے، بہت خوبصورت نام ہے، بہت محبوب ہے ہمارے. 4 تاریخ کو ان کا عرس مبارک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ بروز اتوار صبح 10 بجے آپ مزار شریف پہ، سارے دوستوں کو پتہ ہے، اب بتانے کی ضرورت نہیں. قدرت اللہ شہاب کے مرشد، ممتاز مفتی کے مرشد اور بڑے بڑے چیمپئن قسم کی شخصیات کے شیخ حضرت سائیں اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ 4 تاریخ کو انشاءاللہ اتوار کے دن آپ کا عرس مبارک ہوگا. اس میں پھر میں چند باتیں آپ کو اس میں بھی سناؤں گا. ان دوستوں کا بھی مزاج یہی ہے کہ جہاں کہ یہ فقیر آپ کا خادم موجود ہو تو کہتے ہیں چلو اٹھو اور باتیں سناؤ. انشاءاللہ اس میں بھی علامہ کی تلاوت ضرور ہوگی اور حنیف بھائی کی نعت ضرور ہوگی. یہ میری گفتگو کی تمیدیں ہیں دونوں. میری گفتگو بناتے ہی یہ 2 بھائی. میں دیکھتا رہتا ہوں کہ آئیں گے، علامہ آئیں گے. یہ چھوٹے بیٹے کے لیے دعا کریں، بڑا اچھی قرآن پڑھا ہے اس نے آج رفیق قادری صاحب نے. میں لاڈ سے اس کہتا ہوں، یہ بڑی عزت کے قابل ہیں. تو بیٹا ہے نا، تو اس لیے میں اس کو اپنے مزاج سے بلاتا ہوں.
ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سب کی جو نیکسٹ خواہش ہے لیول 2 کی جو اٹیونمنٹ ریکی کی ہے وہ انشاءاللہ 11 مئی کو بروز اتوار صبح اسی مسجد، ٹائم کیا رکھا ہے 7 یا 7:30؟ 7 ٹھیک ہے جی، 7 ٹھیک ہے، یا 7:30 چلیں آپ رکھنا چاہیں تو آپ 7:30 چلیں. قادری بیٹی سونے والے ہیں نا تو بڑے خطرناک درویش ہیں، تو یہ 7:30 بجے نا انشاءاللہ العزیز. ویسے تو آپ جلدی آ جائیں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو اور مل جائیں گے نا، اور جو آلریڈی لیول 2 کے اٹیونمنٹ لے چکے ہیں ان کی حاضری کمپلسری ہوگی باقاعدہ. پچھلی دفعہ الحمدللہ سارے دوست پہنچے، 32 دوستوں کی اٹیونمنٹ ہو چکی تھی، 32 کے 32 کتنے 25 ساتھی تھے، 25 کے 25 پہنچے، اب 32 ہو گئے. یہ 32 کے 32 کی حاضری کمپلسری ہے. اس میں کچھ چیزیں آپ کو نہیں دوں گا چونکہ ابھی میں نے رکی پر PhD شروع کی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کے لیے نہیں آ سکتی ہیں، آپ دوستوں کو آنا ہوگا. اور پھر یہ ریپیٹیشنز کا ہم جو ہے نا انٹرنیٹ پہ چونکہ ریکارڈ سارا جا رہا ہے، اس میں آپ کے لیے بعد میں بڑے بڑے چانسز بننے کے امیدیں ہیں. ایک اور اعلان غالباً عابد بھائی آپ پر کیا کرنا چاہیے آپ کو عطا کریں گے. بہت سارے دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے کہ جو رائل پیلس والی جو محفل ہوئی ہے مبارک ہو، چاروں طرف سے صدائیں بلند ہو رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے کمال کر دکھایا، اور یہ اللہ کا کرم ہے، آپ دوستوں کی محبت ہے. میں اکیلا تو کچھ ہے نہیں، آپ نے دنیا سے منوا لیا ہے کہ ہماری محفل الحمدللہ کلائمیکس کی محفل. آپ سب کو مبارک ہو میری طرف سے. تو بہت سارے دوستوں نے ہمیں کہا ہے کہ اس کی کیسٹس، یہاں سے باہر بھی مختلف لوگوں نے اس کی ڈیمانڈ کی ہے، لیکن ہم صرف اسی ڈیمانڈ کو فلفل کریں گے کہ جو دوست اپنا نام درج کرائیں گے، کیونکہ بعض اوقات کیسٹس تیار ہو جاتی ہیں اور دوست وصول نہیں کر پاتے. اس میں آپ لوگ اپنا نام بے شک عابد بھائی کے پاس درج کرا جائیں، اگر اماؤنٹ اس وقت موجود نہیں کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں دے دیں، لیکن اپنا نام پلیز ضرور درج کرائیں. جتنی کیسٹس چاہیے آڈیو ویڈیو یہاں ریکارڈ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کے مطابق کریں، ایکسٹرا نہ ہوں. تو یہ 2-3 اعلانات میرا خیال ہے. لیول 1 کا میرا خیال لیول 2 کے بعد کر لیا جائے. لیول 2 مکمل ہو جائے نا تو پھر لیول 1 کے لیے میں لیول 1 کے کافی دوست ہیں، خواہشات بھی دوستوں کی مجھے موصول ہوتی رہتی ہیں، لیکن تھوڑا سا میں اپنا آج کل میں چونکہ 3-4 مہینے میں پورا PhD کا تھیسس لکھنا ہے، تو آپ نے پھر مجھے ایک اور PhD کا حکم دے دیا ہے جو آپ کا اعزاز ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ 3-4 ماہ میں ٹھیک ٹھاک اپنے آپ کو مقید کر کے تو یہ کام مکمل کر لیں. تو رکی لیول 1 جو ہے یہ لیول 2 کی اس اٹیونمنٹ کے بعد کوئی ڈیٹ رکھ لیں گے، تھوڑا سا صبر کر لیجئے گا. تو اس کے بعد ایک ہم دعوت میلاد کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، لیکن اس کی اناؤنسمنٹ ہم اگلی محفل میں جو 5 مئی کو ہو رہی ہے اس میں کریں گے. ہمیں خزان کا ٹائم بھی ہو گیا. اچھا میرا خیال اکثر دوستوں کو یاد ہے، آپ 1-2 منٹ کے لیے درود نور شریف پر بیت کیجیے. اس میں میرے ایک بہت ہی قریبی عزیز ہمارے ممتاز صاحب کے بردر ان لا غلام مرتضیٰ صاحب ان کا نام تھا، وہ وصال فرما گئے ہیں. اچانک نوجوان انسان صبح اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور فوت ہو گئی. تو ان کے لیے خصوصی طور پہ درود پاک کا نذرانہ اس محفل سے جانا چاہیے. آپ درود پاک چند منٹ کے لیے وقت کریں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسيد الابرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسيد الابرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسيد الابرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسيد الابرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسيد الابرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسيد الابرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسيد الابرار. اللهم صل على سيدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسيد الابرار.
یہ بھی یاد رکھیے کہ سفر شریف کے ان تواریخ میں 28 تاریخ کو حضرت امام ربانی کا بھی یوم وصال ہے، اور حضرت سید السادات حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بھی انہی دنوں میں ہوا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بھی انہی دنوں میں۔ تو آج کی اس محفل میں ان 3 ہستیوں کے نام کے ساتھ پھر قلعہ مرزا کے لیے بھی دعا کیجیے۔ آمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اس سے توقع ہے کہ 4 تاریخ والی جو محفل ہے نا حضرت قبلہ سائیں صاحب کی، اس میں آپ ضرور تشریف لائیے گا، کیونکہ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت سائیں صاحب قبلہ جو نہایت عجیب و غریب ہستی ہے، مجھے کچھ یہ دعویٰ ہے، وہ میرا خیال ہے سچا ہے، کہ وہ ہم پر بہت مہربان اور اتنی بلند سطح کے درویش اگر راضی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر دنیا میں نعمت کوئی نہیں۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ اس محفل میں تشریف لا سکیں۔ حضرت سائیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقام سمجھنے کے لیے میں آپ کو چھوٹا سا ایک ریفرنس دے دوں۔ قدرت اللہ شہاب کی کتاب کا آخری چیپٹر، بڑی موٹی کتاب ہے، آپ اس کو دیکھ کے یقیناً خائف ہوں گے، اور اگر پڑھنے کی عادت نہ ہو تو انسان وہ بستی ہی چھوڑ دیتا ہے جس میں وہ کتاب رکھی ہو، اتنی موٹی ہے۔ لیکن آپ تھوڑی سی اپنے اوپر مہربانی کر کے صرف آخری چیپٹر جو ہے نا 15-20 صفحے وہ پڑھ لیں۔ اس چیپٹر کا نام ہے چھوٹا منہ اور بڑی بات، یہ چیپٹر شہاب نامہ۔ اب پتہ نہیں میں شہاب کیوں کہہ رہا ہوں اور آپ شہاب کیوں کہہ رہے ہیں، یہ اختلاف رائے کس بنیاد پر ہے؟ اجی پڑھے لکھے کہندے نے جی ہاں، ان پڑھ کہندے نے آہو جی، جی آہو جی، میں سمجھ آ گئی۔ تلفظ پر غور کیا کریں کہ کوئی کس طرح کا لفظ کی پروننسیشن کس طرح ہو رہی ہے۔ اور اگر مفسر پڑھنا چاہیں تو پھر آپ ممتاز مفتی صاحب کی دنیا میں چلے جائیں یا عزیز ملک صاحب کی دنیا میں چلے جائیں، یہ دونوں بڑے چوٹی کے ادیب ہیں اردو ادب کے، تو آپ ان کے ہاں حضرت سائیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جھلکیاں صفحے صفحے پر بکھری ہوئی دیکھیں۔ کچھ باتیں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سناؤں گا اس محفل۔ میری ایک خاصی مفصل محفل جو ہم نے حضور کے مزار پر کی تھی، اس کی 1.5 گھنٹے کی کیسٹ ہے جو سائیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب پر ہے، وہ بھی آپ لے کے سن سکتے ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے بہترین روحانی تربیت اور تسکین کا سبب ہو۔ لیکن آپ پتہ نہیں وہ کس کس کے پاس ہوگی، مجھے یاد بھی نہیں ہے، میرے پاس بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں۔ آپ کسی دوست سے لے کے سن سکتے ہیں، آپ کو بڑی مفید معلومات انشاءاللہ ملیں گی۔ تو سوال ہے کتنے منٹ کا؟ 10 بجے کا ٹائم۔ ہاں، یہ انیب بھائی فرما رہے ہیں کہ ٹائم کا بتا دیں۔ ٹائم کے حوالے سے چونکہ انیب بھائی خود ڈنڈی مارا کرتے ہیں نا، اس لیے ان کو پتہ ہے اپنی کمزوری کا۔ باقیوں کا ٹائم 10 بجے، انیب بھائی کا ٹائم 9 بجے۔ اور سلیم بھائی کا 8 بجے۔ سلیم بھائی لاہور سے محفل میں تشریف لائے نہیں ابھی پہنچے نہیں۔ بعض دوست بہت دور دور سے، لاہور سے سرگودے والے ساتھی حاجی صاحب راولہ کوٹ سے تشریف لاتے ہیں، مختلف شہروں سے، اور دلچسپ بات ہے کہ کوئی محفل مس نہیں کرتے۔ کے بعد وہ 4 میں نے کہا 2-4 کی بات میں آپ کہہ رہے ہیں، آپ سینکڑوں کی بات، تو انہوں نے کوئی اپنا کونا پروگرام جو اس کو ٹریس کیا تو 40 کے قریب اس میں، تو وہ انشاءاللہ فرسٹ 40 دوست جو اپنے نام اپنے ملک کو ملے
جو سوچتے ہیں فرسٹ 40 کو آپ ایک دوسرے میں ریپیٹ کر فرسٹ 40 مینس 41 کو نہیں ملے. ٹھیک ہے. کسی ایک ساتھی کا اور نام کے سلطان اور ایگزیکٹ 40 مسئلے ہیں 40 پر جو لیٹ ہوگا اس کو نہیں لوگ ٹریس کرتے ہیں. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہ نسخے آپ کے لیے اگر اگلی محفل میں لائے جائیں یا ہر سیاست کے مباشرت پہ لائے جائیں. میں پر اگلی محفل نہیں بعض دوست ممکن ہے مباشرت دینا آتے ہیں. اگلی محفل میں انشاءاللہ ان 40 دوستوں کے لیے اگر زیادہ مل گئے تو پھر ممکن ہے کہ ہم یقیناً دیں گے. تو ہم نے دوستوں کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا, لیکن 40 کا انہوں نے مجھ سے پرومس کیا. اگر 40 سے کم ملے تو پھر میرٹ لسٹ میں ضرور ہو. اب پتہ نہیں وہ نام دوبارہ پرنٹ ہوگی لیکن کچھ کا فرما رہے تھے کہ میرے لیے بڑا مشکل ہے تو بہت مصروفیات بھی ہیں. لاہور میں میں نے جہاں سے پرنٹ ہوئی ہے وہاں سے پتہ کرا ختم ہو چکی ہے. اور میں پھر ہم چاہ کر لاہور میں چیک کر رہے ہیں اگر مل گئی تو آپ لیں گے. لیکن ہر دوست نے اس پر خواہش کی ہے تو فرسٹ 40 میں فوٹو اسٹیٹ میں جن دوستوں کے پاس ہوگی وہ فوٹو اسٹیٹ لے کے اچھی سی بائکنگ کرا کے اسی مقصد کو اس کو بنا لیتا ہے. پرانا چلے گا. نور عرفان کی بارش حضرت سید اسماعیل شاہ صاحب.